3 दिन سے बुखार आ रहा है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। जैसे कोरोना किसी को हो जाए उसे पता नहीं चलता कि उसे कोरोना हो गया, इसी तरह हमारी कौम को ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि कौम को पता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी हो गई है। आप बताइए, रोजाना हर 24 घंटे में जानबूझकर एक एक करके 5 नमाजें कज़ा करना, क्या यह बीमारी नहीं है? यह बीमारी नहीं है? झूठ बोलना यह बीमारी नहीं है? वादा खिलाफी करना, किसी की गीबत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने मुकाबले हकीर समझना, किसी को झिड़की देना, किसी को लोगों के सामने जलील करना, किसी की गीबत और चुगली करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? सूद के धंधे करना, लॉटरी का टिकट निकालना, रात भर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? आईपीएल का मैच तो 5 घंटे पाबंदी से देखो और आप एक वक्त की नमाज अदा ना करो, क्या यह बीमारी नहीं है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, सूद के धंधे करना, जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना, ड्रग्स, हीरोइन, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर का इस्तेमाल करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? निगाहों की आवारागर्दी, जबान की आवारागर्दी, इखलाक और किरदार की आवारागर्दी, हमारे मोहल्ले में रहने वाली, हमारे पड़ोस में कोई भी बहू बेटी हमारी नजर से महफूज नहीं है, हमारी जबान से महफूज नहीं है, क्या यह बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अरे जिन जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और पूरी कौम को कयामत तक के लिए सफ़े हस्ती से मिटाकर इबरत का निशान बना दिया गया, आज अगर देखा जाए तो वो बीमारियां भी कौम मुस्लिम के अंदर पाई जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिना करना, शराब पीना, झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, सिर्फ यही गुनाह मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि कौमे लूत पर जिस गुनाह की वजह से अजाब हुआ, आज मुसलमानों में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बुराई में भी मुब्तला हैं। आज मुसलमानों की बेटियां भंगियों के साथ, चमारों के साथ भाग रही हैं, क्या यह कौम के अंदर बीमारी नहीं है? आज हमारे घर की औरतें बेहया हो गई, बेपर्दा हो गई, बेगैरत हो गई, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, अल्लाह का सजदा नहीं करती, कभी वजू की जरूरत नहीं पड़ती, कभी घर में मुसल्ला नहीं बिछाती, कभी कुरान की तिलावत नहीं करती, क्या ये बताइए बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई के जितने रीजंस हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हम मुसलमान सिर्फ पैदाशी हैं, इस वजह से मुसलमान रह गए। हम मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुए, हम मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए, हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि क्योंकि हम पैदाशी मुसलमान हैं। अलावा उसके आप मुझे बताएं, मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने के बाद जिंदगी गुजरती चली जा रही है, हमने कभी करीब से दीन को सीखने की कोशिश की है? कभी दीन को सीखने की कोशिश की? आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25, कोई 28, कोई 30। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़। 140 करोड़ में मान लीजिए 25 करोड़ मुसलमान हैं। तवज्जो है ना आपकी? आप देखिए, यहां आपका ध्यान रखें, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है और इसलिए मैं तमहीद में गया नहीं, सीधे अपने उन्वान पर आया। उसकी वजह कि आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे एक एक मेहमान आने लगेंगे, फिर एंड में टाइम शॉर्ट पड़ने लगेगा, तो इसलिए मैं तेजी से अपनी बात रख रहा हूं ताकि मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर सकूं, वरना मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि सैयद साहब से पहले जो तकरीर हुई थी कुछ समझ ही में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, और समझने के लिए जिस्म के साथ जहन को रखकर हाजिर रखना जरूरी है। तो आप यहां जिस्म के साथ जहन को भी रखिएगा इंशाअल्लाह। आप मुझे बताओ, अगर मैं बयान करते करते अचानक यूं देखूं, आपका जहन उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ना,
میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ پہلی بار گھوڑے پر، کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ ایسے ہی ممبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری پوری گفتگو آج کے اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو جو دور دراز سے یہاں بلایا گیا ہے اور آپ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پورے جلسے کو سجانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنے آئے تھے، کون کون آیا تھا، کون بیچ میں اٹھ کے چلا گیا، کون نظر ہی نہیں آیا، یہ سب دیکھنے ہم نہیں آئے ہیں۔ اگر آ کر بیٹھ گئے ہو تو آپ کی توجہ پوری طرح سے ممبر رسول پر ہونی چاہیے، اور ممبر رسول سے جو پیغام دیا جائے، اللہ رسول کے فرامین پہنچائے جائے، پوری نظر اس پر ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟ توجہ سے سنیں گے آپ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے سینسیکس ہوئے، جن گڑنا ہوئے تو ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک موٹی مثال کے طور پر اندازے کے مطابق 140 کروڑ انسانوں میں ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے، 25 کروڑ۔ اب ایک انڈین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا، توجہ سے سننا، ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور رپورٹ تیار کی گئی، تو جانتے رپورٹ کیا آئی؟ اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے انڈین مسلمز پر جو سروے کیا گیا، سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی۔ سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً more than 60% مسلمان، ہندوستان کے 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سال بھر جلسے ہو رہے ہیں، لوگ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے 20 25 30 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، کئی راتیں نیند قربان کر دیتے ہیں۔ ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا، آج یہاں دستار بندی، کل وہاں دستار بندی، پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں، پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد، علماء کے خطابات کو سننے کے بعد، 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد، گلی محلوں کو سجانے کے بعد، جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد، امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد، اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے، تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں، دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے، زیور گروی رکھنا پڑے، جو بھی ہو، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے قرض لو، لاکھوں روپے قرض کے طور پر جمع کر کے ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کراتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی شادی میں ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے سے پہلے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے، کیا ماں باپ نے انہیں بٹھا کر کبھی غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ کہ بیٹی تیری شادی کی پہلی رات ہے، صبح اٹھے گی تو تجھ پر غسل فرض ہوگا،
غسل کیسے کیا جائے؟ کیا بتائیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی ابھی شب برات گزرا۔ شب برات میں مجھے آپ کے یہاں نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ممبئی جیسے شہر میں شب برات میں ایک طریقہ عام ہے کہ مسلمان اس رات قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، سال بھر کی مصروفیت کے بعد جب شب برات میں قبرستان آتا ہے تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تجھے یاد ہے تو بتا ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے۔ پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ آپ بتائیے، اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون کون سے بینک میں ہے، ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے، ابا نے کہاں کہاں کھیت خرید رکھا ہے، ابا نے کہاں کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے، ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے، فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے، فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے۔ ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے، جوان بیٹے کو باپ کے 1-1 روپے کی خبر ہے، زمین کے 1-1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے، ہر اکاؤنٹ کی، فکس ڈپوزٹ کی، LIC پالیسی کی، سب چیزوں کی خبر ہے، لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف۔ معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے، لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟